مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر وسیم یوسف، اور آپ دیکھ رہے ہیں ارکان ایمان سیزن 6۔ میرے عزیزو، آج گڈ فرائیڈے ہے، اور آج کے روز پوری دنیا کی نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی۔ اس گڈ فرائیڈے پر اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کسی مشہور مسیحی مصنف نے کہا کہ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو رہے تھے تو دنیا کے تمام بڑے مذاہب اور گروہ یعنی یونانی اور یہودی اور رومی وہاں پر موجود تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں کوئی شخص یا مذہب یا گروہ انسان کی نجات کا وسیلہ نہیں بن سکتا تھا۔ نجات صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ میرے عزیزو، آج گڈ فرائیڈے کے دن اور اس کے تمام جو واقعات اور حقائق ہیں ان پر ہم مختصراً بات کریں گے، اور آج ایک اور خدا کے عظیم خادم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف آپ سے کروا دیا جائے۔ پاسٹر سہیل رحمت ہیں، اور ان کا چرچ یہ لاسٹ ایج چرچ کے پاسٹر ہیں، اور دلخشا کالونی میں ان کا چرچ ہے، اور خداوند کی خدمت میں ٹرانسلیشن بہت سی بکس کی کر چکے ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں، ٹیچر ہیں، اور پاسبانی خدمت کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، یو آر موسٹ ویلکم ان دس پروگرام۔ بہت شکریہ جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، ہم سب ناظرین سیکھنا چاہیں گے کہ مبارک جمعہ یا گڈ فرائیڈے کو ہم مبارک جمعہ یا گڈ فرائیڈے کیوں کہتے ہیں؟ سر، تاریخی اعتبار سے اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں جی، اور کچھ وقتوں میں یہ اعتراض بھی اٹھایا گیا کہ یہ تو بہت زیادہ افسردہ یا غمگین جی، دن تھا، کیونکہ اس دن خداوند یسوع مسیح نے ایک انتہائی اذیت ناک موت کا سامنا کیا۔ لیکن مسیحی ایمان کے مطابق، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ابتدائی دور میں تقریباً جو میری اسٹڈی میں بات آئی، 15ویں صدی تک یہ گڈ فرائیڈے کے طور پر نہیں منایا جاتا تھا۔ جی، لیکن شاید جو ابتدائی طور پر اس کو کہا جاتا تھا وہ گاڈز فرائیڈے کہا جاتا تھا، جی، یعنی خدا کا مقرر کردہ جمعہ کہہ لیجئے۔ جی، کیونکہ اگر خدا کے کلام کو ہم بغور دیکھیں تو پوری بائبل مقدس کا یا تخلیق کائنات کی وجہ جو کہہ لیجئے وہ اس دن ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا، یعنی خدا کے پلان میں گڈ فرائیڈے جو ہے یہ مرکز ہے، آپ کہہ لیجئے، اور اس لیے گاڈ فرائیڈے کہہ لیجئے چینج ہوتا ہوتا یہ گڈ فرائیڈے تک آیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے اس کو سورو فرائیڈے، بلیک فرائیڈے یا اس طرح کے نام دیے جاتے تھے، لیکن اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ چینج ہوتے ہوتے یہ گڈ فرائیڈے یا مبارک جمعہ کہلانے لگا، کیونکہ جو اس کے پیچھے کا مقصد ہے وہ گڈ ہے، یعنی مبارک ہے۔ اس وجہ سے اس کو یعنی غمناک جمعہ سے پھر یہ مبارک جمعہ ہوا۔ مبارک جمعہ ہو گیا۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ پاسٹر صاحب، ہم جاننا چاہیں گے جو گڈ فرائیڈے جیسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں، اور اس سے تعلق اور اس سے جڑی ہوئی بہت سی روایات بھی موجود ہیں، اور ہسٹوریکلی کچھ روایات کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے۔ کیا کچھ ایسی روایات بھی ہیں جو کہ گڈ فرائیڈے میں شامل ہیں یا اس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن وہ ببلیکل نہیں ہیں یا بائبل سے ان کا تعلق نہیں ہے؟ جس طرح دیکھیں، دو نظریات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جی، جی، روزے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جب ہم روزوں کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو راہ کا بدھ کہتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند یسوع مسیح نے اناجیل میں یہ بتایا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بگاڑو، بلکہ وہاں پر لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال۔ ٹھیک ہے، پرانے عہد نامہ میں ہمیں نظر آتا ہے راکھ کے حوالہ سے، لیکن نئے عہد نامہ میں اس کو چینج کیا گیا ہے، اور تیل جو ہے سر میں ڈالنا یہ خوشی کی علامت تھی۔ لیکن کیونکہ ہم شاید بہت سی ابھی تک ایسی روایتی
کلیسیائیں ہیں, میں کسی کا نام تو نہیں لیتا, جی جی لیکن وہ ابھی تک راہ کا بدھ مناتے ہیں, پرانی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو روایات ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی وہ تھی اپنے سر میں تیل ڈال, کوئی انسان تجھے روزہ دار نہ جانے بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے. سو اسی طرح سے گڈ فرائیڈے کا دن جو ہے, جب تک جیسا میں نے کہا اس کو افسوس کے طور پر بھی منایا جاتا تھا, کچھ ابھی بھی شاید کچھ کم ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں گڈ فرائیڈے پر, یا ماتمی ایک ماحول وہ کریٹ کرتے ہیں. تو بے شک یہ ایک افسوسناک واقعہ ضرور تھا, لیکن ہمارے اسی مسیحی ایمان کے مطابق یہ دن انسان کے لیے سب سے بڑا اس لیے بھی دن ہے کیونکہ اس دن گنہگار انسان کی قربانی دی گئی, اور اس قربانی کے دیے جانے کی وجہ سے یہ گڈ فرائیڈے بنتا ہے, کیونکہ گنہگار انسان اس کو نجات مل گئی. آمین آمین, پریز دی لارڈ. سو ناظرین, ہم چند ایک باتیں سیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو دن ہے گڈ فرائیڈے, اسے گڈ فرائیڈے اس لیے کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے کیونکہ آج کے روز خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کی, اور یہ بڑی قربانی سیکریفائس آف کرائسٹ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک گڈ ول یا اچھی بات ہوئی اور ہماری نجات کا وسیلہ بنی, جس کی بنا پر اسے گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے. یقیناً اس گڈ فرائیڈے کے روز بہت سے لوگ جو ہیں اب بھی ماتم کرتے, علمناک مرثیے گاتے, نظمیں بناتے یا گیت اس طرح سے بناتے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ببلیکلی یہ جو دن ہے یہ ہمارے لیے خوشی, شادمانی, نجات کا اور کرائسٹ کی سیکریفیشل جو موت ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے, کیونکہ آج کے دن خدا نے جو بنی عالم سے ایک پلان بنایا تھا وہ آج کے دن پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سو تھینک یو سو مچ سر. ہم آگے بڑھتے ہوئے کچھ جاننا چاہیں گے کہ مبارک جمعہ سے ریلیٹڈ کچھ جو واقعات یا حقائق ہیں, جیسے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا, تو وہ واقعات اور حقائق پر اگر ہم مختصراً روشنی ڈالیں تاکہ ہم سب سیکھ سکیں کہ وہ واقعات اور حقائق کیا تھے جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا. دیکھیں, یہ سارا جو پلان ہے خدا کا, اس کی ایک جھلک ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نظر آتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں جب بھیجا گیا تو بے شک ان کے بہت سے القاب ہیں, ان کو بہت سے ٹائٹلز دیے گئے, لیکن یوحنا نے جب یسوع مسیح کو دیکھا تو اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. سو عید فصح کے دن, جس دن یہ سارا واقعہ ہوا, یہودی اپنی عید فصح منا رہے تھے, اور اس عید فصح کو اس وقت تک کمپلیٹ نہیں سمجھا جاتا جب تک قربانی نہیں دی جاتی تھی, اور مینڈا لیا جاتا تھا یا برا جو بھی آپ اس کو کہہ لیجئے, وہ بے عیب لیا جاتا تھا اور اس کا بے عیب ہونا ضروری تھا. سو خداوند یسوع مسیح کی قربانی میں ایک ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو بات ہے یا چیز ہے, ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. سو جب خداوند یسوع مسیح قربان ہو رہے تھے تو یہ عین وہی دن تھا جس دن یہودی عید فصح کے موقع پر ایک جانور کو ذبح کر کے اس کی قربانی دے کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب امت کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے ہیں. لیکن دوسری طرف خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھاتا ہے وہ عین اسی دن اسی موقع پر قربان ہو کر اپنے ہی خون کی قربانی پیش کر رہا تھا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. خدا ہم کا شکر ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک جمعہ ہے جو اس کے واقعات, جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کو جمعرات کو گرفتار کیا گیا اور پھر جمعہ کے روز ارلی صبح یسوع مسیح پر عدالت ہوتی ہے اور تقریباً 9 بجے یسوع مسیح کو مصلوب کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جیسے بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ 9 سے 3 بجے تک 6 گھنٹے تقریباً خداوند یسوع مسیح صلیب پر رہے, اور وہاں پر جیسے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور آج کے دن مختلف چرچز میں, اور ہم سیکھتے ہیں بائبل میں سے کہ یسوع مسیح کے جو آخری کلمات ہیں ان پر بات کی جاتی ہے, اور ان کلمات کو شیئر بھی کیا جاتا ہے تاکہ کلیسیا کے لوگ سیکھیں اور باعث برکت ہوں. سو تھینک یو سو مچ بھائی صاحب. ان چند باتوں پر ہم نے روشنی ڈالی کہ آج کے دن کے جو اسپیشل حقائق اور واقعات تھے وہ کیا تھے. ناظرین, ہم مزید جاننا چاہیں گے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جو الفاظ کہے
انسانی زندگی پر اور انسانوں پر ان الفاظ کا کیا اثر ہے یا ان کی کیا اہمیت ہے جب ہم آج کے دن یسوع مسیح کی مصلوبیت کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک چیز جو بہت ہی مجھے بھی کبھی سمجھ نہیں تھی اس کی، لیکن خدا کے کلام ہی سے ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے۔ یسوع مسیح کی جان اس وقت تک نہیں نکلی جب تک پردہ پھٹا نہیں، ہیکل کا پردہ، جب ہم غور سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ جی اور یہ پردہ اگر ہم دیکھیں تو جب موسیٰ نبی کو خیمہ اجتماع بنانے کے لیے کہا گیا تو یہ پردہ جو ہے یہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کو علیحدہ کرتا ہے، جی اور کوئی عام انسان وہ پاک ترین مقام میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف لکھا سال میں ایک بار سردار کاہن بغیر خون کے اندر نہیں جاتا تھا، خون لے کر اندر جاتا تھا، اور مسیح کا مقصد بڑا یہی تھا کہ خدا اور انسان کی ملاقات کرائے، اور وہ جو دوری تھی، وہ جو درمیان میں پردہ تھا، وہ اس کو پھاڑنا ضروری تھا۔ اور جہاں پر بہت سے واقعات ہوئے، ہم دیکھتے ہیں اندھیرا چھا گیا اور سارے یہ سب کچھ ہوا، اور خداوند یسوع مسیح کے اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو غالباً اگر میں غلط نہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو اپنی روح میں یہ معلوم ہو گیا، یہ پتہ لگ گیا کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا ہے، تب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کی۔ یسوع مسیح انتظار کرتے رہے اس وقت تک جب تک وہ پردہ بیچ میں سے پھٹ نہیں جاتا، اور یہ پردہ نیچے سے نہیں پھاڑا گیا، یہ لکھا ہے اوپر سے نیچے تک پھٹا، اور جو ہی یہ پردہ پھٹا انسان اور خدا کے درمیان میں جو ایک جدائی تھی، جو کہہ لیجئے تقریباً 400 سال تک بلکہ 4000 سال تک یہ جدائی قائم رہی، اور اس دن مسیح کے یعنی عین جس وقت خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کی، گڈ فرائیڈے کے دن، اس دن یہ دوری جو ہے یہ ختم ہو گئی اور انسان کے لیے خدا تک جانے کا راستہ کھل گیا۔ آمین آمین۔ آج کے روز میرے عزیزو ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے خدا کے خادم نے پردے کا ذکر کیا کہ جیسے پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا اور انسان اور خدا کے درمیان جو جدائی کی دیوار تھی، پردہ تھا، وہ چاک ہو گیا اور ہمارے لیے خدا تک رسائی کا راستہ کھل گیا۔ جب ہم آج کے دن جب مختلف چرچز میں عبادات ہوتی ہیں اور دوپہر یا بعض اوقات صبح 9 بجے سے، بعض اوقات دوپہر 12 بجے سے عبادات میں ان 7 کلمات کو پڑھا جاتا ہے، سر ہم جاننا چاہیں گے یہ جو 7 کلمات ہیں، جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر اور آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے، اس طرح سے جو 7 کلمات ہیں مسیحی زندگی میں یا مسیحی ایمان میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں یہ بہت سے اسباق ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، بالکل، اور 2 پارٹیز اگر ناراض ہوتی ہیں تو تب تک بات آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک ان کے درمیان معافی نہیں ہوتی، جب تک ان کے درمیان صلح نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ پہلا کام ہے صلح کرانا، اور پہلا کلمہ جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ساری چیز کو دیکھتے ہیں 7ویں کلمے تک۔ میں ایک لیٹسٹ ریسرچ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید بہت سے بہنوں بھائیوں کو پتہ ہوگا، لیکن ایک حال ہی میں، مطلب اتنی لیٹسٹ بھی نہیں، لیکن جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، اگر ہم غور سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جس وقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان بھی دی، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس وقت چٹانیں تڑک گئیں۔ اب ایک لیٹسٹ ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ اس جگہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جان دی اس کے عین نیچے سے کہا جاتا ہے کہ جو عہد کا صندوق، جس کو غالباً ہسٹوریکلی کہا جاتا ہے کہ یرمیہ نبی نے اس کو کہیں چھپا دیا تھا، عین جہاں خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے اس کے بالکل نیچے سے وہ صندوق جو ہے وہ ملا ہے، اور اس کے اوپر خون کے دھبے ملے ہیں، اور اس خون کے اوپر جب ریسرچ کی گئی ہے تو
یہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ یہ خون عام خون نہیں ہے. یہ یعنی مجھے پورے طور پہ تو شاید اس کا معلوم نہیں ہو، لیکن کچھ جو ایک عام نارمل انسان ہے اس کے جو خون کے کروموزومز یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں، لیکن اس خون کے کروموزومز جو ہیں وہ فرق ہیں. اس میں زیادہ جو ہے وہ ایک یعنی عورت کے جو کہہ لیجئے سیلز ہیں وہ زیادہ ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کیونکہ کماری سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ بات ہمیں سچ یعنی ثابت ہوتی ہے کہ قربانی جب دی جاتی تھی تو برے کا لہو لے جا کر عہد کے صندوق کے اوپر ڈالنا یہ ضروری تھا. اور اس کے بغیر، کیونکہ عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. سو یہ ایک ریسرچ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے اور ان کا لہو بہہ رہا تھا، اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں زلزلے بھی آئے، اس طرح کے کچھ عجیب قسم کے حالات پیدا ہوئے، اور جو چٹانیں تڑکیں، کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا لہو اوپر سے بہہ کر عہد کے صندوق کے اوپر گرا، جو کہ ریکوائرمنٹ تھی خدا کے حضور ایک قربانی کی. سو آج ہسٹری اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر قربانی دی، اور اس کا لہو جو ہے وہ عہد کے صندوق کے اوپر گرا، اور عین پرانے عہد نامہ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مسیح کی قربانی میں یہاں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آمین، پریز دی لارڈ. ہم نے چند ایک جو یسوع مسیح کی 7 سینگز ہیں ان میں سے کچھ سیکھا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، اور یسوع مسیح نے جیسے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور یہاں پر معافی کے تعلق سے ہم نے سیکھا کہ جو پرانے عہد نامہ میں قربانی کی ریکوائرمنٹ تھی، یعنی برہ قربان کر کے اور سردار کاہن خون جو ہے برے کا وہ لے جا کر عہد کے صندوق پر چھڑکتا اور پھر معافی ہوتی. اور اس طرح سے ہم نے نیو ریسرچ کے تعلق سے بھی سیکھا ہے کہ کس طرح سے آج کے دور میں ریسرچ کی گئی، اور کیسے اس وقت جب یسوع مسیح کا خون بہا صلیب پر تو وہ چٹانوں میں سے ہوتا ہوا سرکتا ہوا جو ہے عہد کے صندوق پر گرا، جو کہ ایک سائنٹیفک ریسرچ آج ہمارے سامنے نظر آتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو باقی کے جو کلمات ہیں یسوع مسیح کے، جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا اس ڈاکو سے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یا اس عورت سے یعنی مقدسہ مریم سے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. سو ان کے تعلق سے اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں کہ ان کی کیا اہمیت ہماری زندگی میں ہے. اب دوسرے کلمہ کی بات ہم نے کی، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. سو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا امید کا پیغام ہے، کیونکہ اگر ہم انسانی معیار کو دیکھیں تو ڈاکو کسی بھی طرح سے اس معیار پر نہیں اترتا تھا، کیونکہ اس نے ساری عمر شاید ڈاکے مارے، خون کیے، اور نہ جانے کیا کچھ اس نے کیا. لیکن اس ڈاکو کا ایمان میں سمجھتا ہوں، اگر مجھے کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ بائبل مقدس میں یا نئے عہد نامہ میں کون سا شخص ہے جو ٹاپ آف دا لسٹ ایمان میں آتا ہے، تو شاید میں ڈاکو کہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کے معجزے دیکھے، وہ ایمان لائے. کوئی روٹی کھا کر ایمان لایا، کوئی شفا پا کر ایمان لایا. لیکن خداوند یسوع مسیح اس ڈاکو کے ساتھ اسی حالت میں تھے، یعنی کمزوری کی حالت میں. اور شاید میں کیمرے پر بیان نہیں کر سکتا صلیب پر جس طرح چڑھایا جاتا تھا ایک گنہگار انسان کو، کیا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا تھا. لیکن ایسی حالت میں، کمزوری کی حالت میں مسیح کو دیکھتے ہوئے بھی اس ڈاکو نے یہ کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مان لیا. اور ایک صلیب پر لٹکا ہوا انسان ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کانٹوں کا تاج ہمارے سامنے ہے. سو ایک شخص جس کو کانٹوں کا تاج پہنایا ہے، سارا لہو لہان ہے، جسم اس کا کٹ چکا ہے سارا، اور اس شخص کو موت کے بعد پھر بادشاہ مان لینا، اس سے بڑا ایمان میں سمجھتا ہوں شاید نیو ٹیسٹامنٹ میں ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک ڈاکو کہتا ہے کہ تو خود بھی بچا اور ہمیں بھی بچا، تو مسیح نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نیگیٹو باتوں پر دھیان نہیں دیتے. لیکن جو ہی دوسرے نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا،
تو یسوع مسیح نے فی الفور یعنی ایک دم سے اس کو یہ کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یعنی یہ بہت بڑا ایک وعدہ ہے ان گنہگاروں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری معافی نہیں ہو سکتی, میں نے زندگی میں بہت برے کام کیے ہیں. لیکن جو ہی ایک شخص پورے دل سے مسیح کو قبول کرتا ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, تو اس کے لیے ایک نجات ہے, اس کے لیے زندگی کا پیغام ہے. آمین آمین, پریز دی لارڈ. اور ناظرین, ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے جو 7 سینگز یا کلمات جو صلیب پر یسوع مسیح نے ادا کیے, ان کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے, اور اس کے تعلق سے ہم نے سیکھا ہے معافی کے تعلق سے, اور پھر ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نجات دی. ایک اور چھٹے کلمے پر ہم مختصراً غور کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا, اور اسے ہم یوحنا کی انجیل اور 19 باب اور اس کی 30 آیت میں پڑھتے ہیں. اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں, یوحنا کی انجیل اور اس کا 19 باب اور اس کی 30 آیت میں اگر ہم یہ حوالہ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے, پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا, اور سر جھکا کر جان دے دی. آمین آمین. سو ہم جاننا چاہیں گے پاش صاحب کہ اس کلمے کا ہماری زندگیوں سے کیا تعلق ہے, یا کس طرح سے ہم اس کلمے کو اپنی زندگیوں میں لے سکتے ہیں. اس کو میں سمجھتا ہوں یہ نعرہ جو ہے یہ فتح مندی کا نعرہ ہے, اور اس کی ڈیٹیل تھوڑی لمبی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس وقت کم ہے, لیکن مکاشفہ کی کتاب میں بھی ایک تمام ہوا ہے, اور ایک تمام ہوا یہاں پر ہے. اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو روحانی فتح کی طرف مسیح کا اشارہ ہے, اور مکاشفہ میں بھی ایک تمام ہوا ہے جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی مکاشفہ میں جو تمام ہوا ہے یہ وہ دن ہے جس دن اس روئے زمین کے اوپر سے موت بھی ختم ہو جائے گی. اور ہمیں نظر آتا ہے کرنتھیوں کے خط میں پالوس رسول نے یہ کہا کہ جس دن موت کو شکست ہو جائے گی اس دن یہ قول پورا ہوگا, اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. سو تمام ہوا کے نعرے میں ایک بہت بڑی وہ فتح ہے جو خداوند یسوع مسیح دینے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے, اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک کام کو مکمل کر لیا جاتا ہے. یعنی بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں ایک کام کو شروع کرتے ہیں, اور جیسے پالوس رسول نے کہا کہ دوڑ میں دوڑتے تو بہت ہیں لیکن نشان تک شاید سارے نہیں پہنچ پاتے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی جب اپنے کام کو شروع کیا تو یہی جو روزوں کے دن ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے بہت بڑی آزمائش تھے, اور دشمن نے آ کر مسیح کو آزمایا. اور میں پچھلے دنوں میں ذکر کر رہا تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی جو آزمائش ہے وہ روٹی پانی ہے, وہ کھانا ہے. اور ہمارے جو پہلے ماں باپ ہیں آدم اور حوا, وہ بھی اسی آزمائش میں گرے, کھانے کی آزمائش میں. بنی اسرائیل کے لوگ 40 سال تک بیابان میں وہ پھرتے رہے, لیکن وہ ملک موت تک نہ پہنچ سکے. کیونکہ ان کے آگے بھی جو آزمائش تھی وہ زیادہ کھانے پینے کی تھی. وہ روتے تھے خدا کی حضوری میں کہ ہم کیا کھائیں گے. سو کسی بھی کام کو شروع کرنا آسان ہے, لیکن اس کو ختم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے جو کام شروع کیا تھا اس نے اس کو مکمل کرتے ہوئے تمام ہوا کا نعرہ لگایا. آمین آمین, پریز دی لارڈ. ناظرین, ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے جب کہا تمام ہوا, یعنی اصل زبان میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو لکھا ہے ٹیٹلسٹائے, یعنی اٹ از فنشڈ, مکمل طور پر سارے کام کمپلیٹ ہو چکے. یعنی خدا نے بنی عالم سے پہلے جب ہماری نجات کا منصوبہ بنایا تو آج کے روز 3 بجے سپہر یسوع مسیح نے جب اپنی جان دی تو وہ سارا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا. یعنی اصل زبان میں جب ہم دیکھیں اس لفظ کو تو اس میں ہم اس کو اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکا دی, ہمیں تمام ناراستی گناہ سے لعنتوں سے آزاد کر دیا, اور اب ہم چھڑائے ہوئے ہیں, آزاد ہیں, یسوع کے اور چھوٹے بہن بھائی ہیں, خدا باپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں, اور ہم آزادی کے ساتھ خدا باپ کی کنگڈم, اس کی بادشاہت میں شامل ہو سکتے ہیں.
सो पास्टर साहब, थैंक यू सो मच इस खूबसूरत गुफ्तगू के लिए, और यकीनन हमने बहुत बरकत पाई उन कलाम की बातों के वसीला से। नाजरीन, मेरा ईमान है कि आपने भी आज कलाम की बातों के वसीला से, आज के प्रोग्राम से बरकत पाई। हम चाहेंगे कि आज का प्रोग्राम यहाँ पर वाइंड अप करें। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारा प्रोग्राम आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और JCTV पाक यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो अपनी कीमती आरा से भी हमें ज़रूर आगाह करें। देखते रहें JCTV। गॉड ब्लेस यू ऑल।